الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین عذب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين شهد الله أنه لا إله إلا هو وملائكته وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صلوات یہ مجلس بیاد شہادت امام علی ابن الحسین امام زین العابدین صلوات اللہ وسلام علیہ برپا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ شام سے اس تذکیر میں اس عبادت میں مصروف کار ہیں اور اپنے دامن کو مشاف کر رہے ہیں ذکر سید سجاد سے زیادہ زحمت نہیں ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 18ویں آیہ وافی ہدایہ ہے اور خداوند علی اعلیٰ اپنی توحید پر خود شہادت دے رہا ہے۔ خداوند علی اعلیٰ اپنی توحید پر خود گواہی دے رہا ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، لا الہ الا اللہ پر وہ خود شاہد ہے۔ وملائکتہ اور اس کے ملائکہ شاہد ہیں۔ لیکن جب یہاں کی گفتگو ہوئی، عالم امکان کی گفتگو ہوئی، تو صفات کو بیان کیا۔ یہ بھی لطف قرآن میں ایک لطف ہے کہ قرآن نام نہیں لیتا، قرآن صفات کو بیان کرتا ہے۔ اور ہر چند کے یہ موضوع
تفسیر کا ہے، لیکن یہ مکالمہ محفوظ ہو جائے کہ اگر قرآن نام لیتا تو نفس انسان میں کیفیت جمود طاری ہو جاتی۔ قرآن صفات کو بیان کرتا ہے تاکہ نفس انسان متحرک رہے۔ نفس کا جمود موت ہے اور نفس کی حرکت حیات ہے، تو یوں قرآن صفات کو بیان کر کر نفس انسان کو مردہ نہیں بناتا، زندہ کرتا ہے، زندہ کرتا ہے۔ اور خداوند علی اعلیٰ نے صفات کو بیان کیا کہ یہاں کسے استحقاق شہادت حاصل ہے، یہاں کسے حق شہادت حاصل ہے، تو ارشاد ہوا وَأُولِي الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، یہاں اسے حق شہادت حاصل ہے کہ جو صاحبان علم ہیں اور عدالت پر قائم ہے، عدالت پر قائم ہے۔ اس مختصر سے وقت میں آیت کا یہی گوشہ کافی ہے مکالمے کے لیے کہ جہاں علم ہے وہاں عدل ہے، جہاں علم ہے وہاں عدل ہے، جہاں علم نہیں وہاں عدل بھی نہیں۔ اگر فرد سے معاشرے میں طلب علم مفقود ہو جائے، ختم ہو جائے، تو فرد سے معاشرہ ظلم کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر فرد سے معاشرے میں طلب علم سلامت رہے، اپج علم برقرار رہے، تو امکان عدل باقی رہتا ہے، امکان عدل باقی رہتا ہے۔ تو لازم یہی ہے کہ جو سانس کھنچ رہا ہے وہ طلب علم کے ساتھ، جو قدم اٹھ رہا ہے وہ طلب علم کے ساتھ۔ انسان کا ہر وہ کھنچتا ہوا سانس اور ہر وہ اٹھتا ہوا قدم جو طلب علم کے ساتھ ہے، وہ ضامن طول حیات بن جاتا ہے، وہ ضامن طول حیات بن جاتا ہے۔ علم کی طلب میں انسان کی حیات کا طول پنہا ہے، علم کی طلب میں انسان کی حیات کا طول پنہا ہے۔ اب پوچھئے شیعت یہاں تک کیسے آئی؟ اتنے ظلم و ستم و استبداد کے باوجود، اتنے حوادث زمانہ کے تھپیڑوں کے باوجود شیعت یہاں تک کیسے آئی؟ ہم نے اس راہ کو منتخب کیا، ہم نے اس راہ کو منتخب کیا جسے ظاہر میں مجلس حسین کہتے ہیں، لیکن باطن میں اسے راہ علم کہتے ہیں۔ اس راہ نے ہماری حیات کو طول دیا، اس راہ نے ہماری حیات کو طول دیا۔ لازم یہی ہے کہ جو سانس کھینچے وہ طلب علم کے ساتھ، جو قدم اٹھے وہ طلب علم کے ساتھ۔ جہاں طلب علم مفقود ہو جائے، جہاں طلب علم مفقود ہو جائے، وہیں انسان ظلم میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں طلب علم سلامت رہے، وہیں عدل کی راہیں منور ہوتی چلی جاتی ہیں، وہیں عدل کی راہیں منور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جتنا طلب علم کریں گے، جتنا طلب علم کریں گے، اتنا آپ کا درجہ نفس بلند ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا طلب علم کریں گے اتنا آپ کا درجہ علم بلند ہوتا چلا جائے گا۔ نہیں، درجہ علم بلند نہیں ہو رہا، درجہ نفس بلند نہیں ہو رہا، مقام قرب بلند ہوتا چلا جائے گا، مقام قرب بلند ہوتا چلا جائے گا۔ پوری ملت اسلامیہ
ہر عبادت کے آغاز میں اس کلمے کو زبان پر جاری کرتی ہے کہ قربتاً اللہ، اللہ کے قرب کے لیے اس عمل کو بجا لا رہا ہے۔ تو دھڑکتے ہوئے قلب پر ہاتھ رکھ کے پوچھو کہ یہ علم کا طالب ہے کہ نہیں، یہ علم کا طالب ہے کہ نہیں۔ اگر طلب علم نہیں تو یہ تکرار کلمے کی ہے کہ قربتاً اللہ، لیکن اگر علم کی طلب ہے تو ہر درجہ علم کے ساتھ مقام قرب بھی بلند ہوتا چلا جائے گا، ہر درجہ علم کے ساتھ مقام قرب بھی بلند ہوتا چلا جائے گا۔ کلمہ پڑھنے والا علم کا طالب بنے، کلمہ پڑھنے والا علم کا طالب بنے، جتنا طلب علم کرے گا اتنا مقام قرب بلند ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن سنو، جب علم منزل اکملیت پر آ جائے، جب علم منزل اکملیت پر آ جائے تو پھر وہ مقام قرب آتا ہے کہ جہاں قرآن آگے بڑھ کر اعلان کرتا ہے کہ فَكَانَا قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ علم کی اکملیت کا دوسرا نام معراج ہے، علم کی اکملیت کا دوسرا نام معراج ہے۔ وہ آئے بھی تعارف علم کے لیے، وہ گئے بھی تعارف علم کے لیے۔ میں کسی موقع پہ کہہ رہا تھا، نقن صاحب علیہ اللہ مقامہ کا مکالمہ ہے، اور میں اسے کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ مسلمان کلمہ پڑھ کر جانے میں حیرت کرتا ہے، ہمیں ان کے جانے میں حیرت نہیں، ان کے یہاں آنے میں حیرت ہے۔ جس کا مسکن وہ ہو، جس کا مقام وہ بلندی ہو، تو اس کے جانے میں حیرت کیا ہے، اس کے یہاں آنے میں حیرت ہے۔ وہ آیا بھی تعارف علم کے لیے اور گیا بھی تعارف علم کے لیے۔ تو اب تو سمجھ لو کہ دو کمانوں کو، کمان سمجھتے ہیں جس میں تیر رکھ کے چھوڑا جائے۔ اب بچوں سے مخاطب ہوں، طلباء سے مخاطب ہوں، نوجوان بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ کمان جس میں تیر رکھ کے چھوڑا جائے، کمان ہاف ریڈیس، ہاف سرکل ہے، کمان نصف دائرہ ہے، کمان نصف دائرہ ہے۔ جب دو کمانوں کو آپ باہم ملائیں تو کیا بن جاتا ہے؟ دائرہ بن جاتا ہے۔ دائرے کی تعریف کیا ہے؟ دائرے کی تعریف کیا ہے؟ دائرہ نقاط کا ایسا یونین سیٹ ہوتا ہے کہ جس میں ہر نقطے کا فاصلہ مرکز سے مساوی ہوتا ہے۔ دائرہ نقاط کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس میں ہر نقطے کا فاصلہ مرکز سے مساوی ہوتا ہے۔ میرے عزیز، بتانا تھا کہ جس طرح دائرے کا کوئی کنارہ یا سرا نہیں ہوتا، اسی طرح علم کا کوئی کنارہ یا سرا نہیں ہوتا۔ علم کا کوئی کنارہ اور سرا نہیں ہوتا، یہاں سے شروع ہوا یہاں ختم ہو گیا، نہیں۔ جب پیکرے بشری میں نعمت علم قیام کر جائے تو یہ بے ہنگم زندگی نہیں گزارتا، یہ مضبوط ارتباط باہمی کے ساتھ دائرے میں سفر کرتا ہے۔ اور جب یہ دائرے میں سفر کرتا ہے تو جہاں کھڑا ہو مرکز سے بندھا رہتا ہے، جہاں کھڑا ہو وہاں مرکز سے بندھا رہتا ہے۔ اب جسے علم کی طلب نہیں اس کا کوئی مرکز نہیں، لیکن جسے علم کی طلب ہے اس کا مرکز ہوتا ہے۔ جس کا مرکز نہ ہو وہ نا امید و محروم و مایوس ہوتا ہے، لیکن
مرکز ہو وہ شکر کرتا ہے، تو جو شکوہ کرتا ہے اس کی زندگی سمٹ جاتی ہے، اور جو شکر کرتا ہے اس کی زندگی کو طول مل جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ دو کمانوں کا فاصلہ ہے۔ اب تو دائرہ سمجھ میں آ گیا۔ اچھا، دائرے کے دو نقاط آپس میں ملیں، دائرے کے دو نقاط آپس میں ملیں اور مرکز سے گزرے، تم تو بچے بتائیں گے اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ تو ڈائیمیٹر، یعنی وہ دائرے کو مساوی تقسیم کرتا ہے، وہ دائرے کو مساوی تقسیم کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیز، جب تک یہ حد درمیان میں ہے، جب تک یہ حد درمیان میں، الجھن نہیں بڑھے گی، لیکن اگر یہ حد درمیان میں نہ ہو تو الجھنیں بڑھ جائیں گی، الجھنیں بڑھ جائیں گی۔ فَكَانَا قَابَ قَوْسَيْنِ أَدْنَىٰ، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، درمیان میں خط کھچا ہوا، درمیان میں خط کھچا ہوا۔ اگر یہ خط سمجھ میں نہیں آیا الجھن بڑھ جائے گی، لیکن اگر یہ خط سمجھ میں آ گیا الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ اقبال کا مصرع یاد آیا، ہدیہ کروں اے سر، سر راز کو کہتے ہیں، اے سر خط وجوب و امکان، اے سر خط وجوب و امکان، یعنی ایک طرف واجب ہے اور ایک طرف ممکن ہے، آسان کر لیں، ایک طرف معبود ہے ایک طرف عبد ہے، تو دونوں کے درمیان خط کھچا ہوا ہے۔ اگر یہ حیات خدشناس نہیں تو الجھن بڑھ جائے گی، اور اگر حیات خدشناس ہے الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ اب اس خط کی تعریف اقبال نے دوسرے مصرعے میں کی کہ تفسیر تو سورہ قرآن، اس خط کی تفسیر قرآن کے سورے ہیں، اس خط کی تفسیر قرآن کے سورے ہیں۔ رکنا نہیں چاہتا وہ قرآن میں اس خط کی جو تفسیر ہے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ تو جسے علی سمجھ میں نہ آئے وہ حدوں کو توڑ دیتا ہے، اور جسے علی سمجھ میں آئے وہ حدوں میں سیر کرتا ہے۔ جو حدوں کو توڑ دے اسے مجرم کہتے ہیں، جو حدوں میں سیر کرے اسے مسلم کہتے ہیں۔ جو حدوں کو توڑ دے اسے مجرم کہتے ہیں، اور جو حدوں میں سیر کرے اسے مسلم کہتے ہیں۔ اس لیے مشورہ دیتے ہیں کہ علی کو سمجھو، علی کو سمجھو۔ یہ مجلسیں علی شناسی کا راستہ ہیں، یہ مجلسیں علی شناسی کا راستہ ہیں۔ جسے اس فرش کی حرارت مل جائے وہ حدوں کو توڑتا نہیں، حدوں میں سفر کرتا ہے، وہ حدوں کو توڑتا نہیں، حدوں میں سفر کرتا ہے۔ جب یہ مقام قرب آ جائے تو حیات میں حسن آ جاتا ہے، حیات میں حسن آ جاتا ہے۔ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، ہے سین نون حسن، لیکن بڑے ہنگام ہیں۔ علم کلام حسن کی تعریف جدا کرتا ہے، فلسفہ حسن کی تعریف جدا کرتا ہے، صاحبان منطق حسن کی تعریف جدا کرتے ہیں، ادب حسن کی تعریف جدا کرتا ہے۔ لیکن اس آج کی شب میں ایک مکالمہ محفوظ رکھو اور جا کر ہر نقطۂ نظر سے اس تعریف کو تول کے دیکھو۔ یگانگت کی
اضافتوں کا دوسرا نام حسن ہے۔ یگانگت کی اضافتوں کا دوسرا نام حسن ہے۔ آسان کر لیجیے، اگر حیات علم کی طالب ہے تو یہ فلک در فلک سیر کرتی ہے، اور جب یہ فلک در فلک سیر کرے تو آئینے بدلتے چلے جاتے ہیں لیکن جلوہ ایک ہی نظر آتا۔ آئینے بدلتے چلے جاتے ہیں لیکن جلوہ ایک ہی نظر آتا۔ حیات کثرت نظارہ میں گم نہیں ہوتی، نقطہ وحدت پر آ کر قیام پذیر ہو جاتی ہے۔ اور جب حیات میں حسن آ جائے تو وہی حق ہوتا ہے۔ جب حیات میں حسن آ جائے، جب حیات نقطہ وحدت پر توحید پر آ کر قیام کرے تو وہی حق ہوتا ہے۔ اور جہاں حق ہو وہاں ہوا و ہوس کا گزر نہیں ہوتا۔ جہاں حق ہو وہاں ہوا و ہوس کا گزر نہیں ہوتا، وہاں قطع ہوا و ہوس کرتا، وہ قطع خواہشات نفس کرتا۔ اب تو سمجھ لو اسلام کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ اگر یہ سانس طلب علم کے ساتھ نہ کھنچ سکا تو ہزار خواہشوں کے ساتھ کہے گا الا اللہ، لیکن اگر ایک سانس طلب علم کے ساتھ کھنچ گیا تو خواہشات نفس کو قطع کر کے کہے گا الا اللہ۔ بھائی لا الہ کو اب تو سمجھو، لا الہ بتوں کا انکار نہیں، لا الہ بتوں کا انکار نہیں، وہ فتح مکہ پہ ٹوٹ چکے، اب تو کلمہ پڑھنے والا وہ بت تلاش کرے جو اس کے اندر موجود ہے۔ سب سے بڑا الہ لا الہ، سب سے بڑا الہ انسان کی میں ہے۔ سب سے بڑا الہ انسان کی میں ہے۔ جب تک سر میں قلم نہ ہو حیات اللہ میں جذب نہیں ہو سکتی، لیکن جب سر میں کو قلم کرے تو حیات اللہ میں جذب ہو جاتی ہے۔ اب تو کربلا سمجھ لیجیے، لا الہ الا اللہ دونوں طرف تھا، لیکن ایک طرف الہ کے ساتھ الا اللہ تھا اور ایک طرف الہ کی نفی کے ساتھ الا اللہ تھا۔ اب تو حر کے قدموں کی اڑتی ہوئی دھول کو تلاش کرو، اور ادھر سے ادھر آیا، کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں، ایک لفظ یا حسین کہہ کر ادھر سے ادھر آیا، اور حر نے نسخہ تحریر کر دیا کہ جب یا حسین کہنا سیکھ لوگے تو سر میں قلم ہو جائے گا، اور جب سر میں قلم ہو جائے تو حیات اللہ میں جذب ہو جائے گا۔ گفتگو سہل ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ پوری ملت کلمہ پڑھتی ہے۔ اب پوچھتے ہیں مجلس کیوں کرتے ہیں؟ مجلس اس لیے کرتے ہیں کہ پوری ملت 60 ہجری میں بھی کلمہ پڑھ رہی تھی، لیکن حسین نے کربلا منتخب اس لیے کی کہ کلمہ پڑھ کر کلمہ پڑھنے والے کو موت شکار نہ کرے، کلمہ پڑھ کر کلمہ پڑھنے والے کو موت شکار نہ کرے، یعنی آسان کرے۔ کربلا منتخب اس لیے کی کہ کلمہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے، کلمہ پڑھنے والے کو حیات ابدی مل جائے۔ تو یہ مجلسیں اسی کربلا کا تسلسل ہے، یہ کلمہ نہیں پڑھواتی، یہ نام نہیں بدلتی، یہ معنوی
کہ معنویت کلمہ پر حیات کو قیام دیتی ہیں. جوں جوں مقام قرب بلند ہوگا حیات میں حسن آئے گا. حسن آئے گا حیات حق سے متمسک ہو جائے گی, اور حق سے متمسک ہوگی تو قطع ہوا و ہوس کرتی چلی جائے گی. اور جب قطع ہوا و ہوس کرے تو یہ نفس کی حفاظت پہ معمور ہو جائے گا. یہ نفس کی حفاظت پہ معمور ہو جائے گا. حفاظت نفس کو زبان قرآن میں تقویٰ کہتے ہیں. اب میرے اس مکالمے پہ جا کر پورے احکام شرع کو کس لیجیے. نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ و خمس, یہ سب راہیں ہیں کہ جس پہ زندگی ڈالے تو حفاظت نفس پہ انسان معمور ہو جاتا ہے. لیکن اگر ان امور کو ادا کر کے بھی وہ حفاظت نفس نہ کر سکے تو متقی نہیں ہوتا, اسے فاسق و فاجر کہا جاتا ہے. دیکھیے مقام بڑا لطیف ہے. نماز راہ تقویٰ ہے. ہر نماز پڑھنے والا متقی نہیں. اگر حفاظت نفس کرے گا تو متقی, اور اگر حفاظت نفس نہ کر سکا تو فاسق و فاجر. بغیر علم ہزار سجدے کرے حفاظت حیات نہیں کر سکتا, لیکن علم کے ساتھ ایک سانس کھینچ لے حفاظت حیات پہ معمور ہو جاتا ہے. میرے عزیز نماز تو دونوں طرف تھی, نماز تو دونوں طرف تھی, لیکن ایک طرف فاسق و فاجر اور ایک طرف متقی. تو جہاں نماز پڑھ کے حفاظت نفس نہ کر سکا اسے فاسق و فاجر کہتے ہیں, اور جہاں ایک سانس کھینچی اور حفاظت نفس کر لے اسے متقی کہتے ہیں. عزیزان گرامی, یہی وہ منزل ہے کہ جہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس نے حفاظت نفس کر لی, جس نے حفاظت نفس کر لی, مالک اس کے ساتھ ہو گیا, مالک اس کے ساتھ ہو گیا, اس کی مائیت قیومیہ اس سے ملک ہو گئی. قرآن ہے ان اللہ مع المتقین, اللہ تقوی اختیار کرنے والے کے ساتھ ہے. اور جب حفاظت نفس پر عامل ہو گیا اب یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے اس سے محبت ہے, اب وہ دعوے دار ہوتا ہے مجھے اس سے محبت ہے. اب وہ دعوے دار ہوتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے. تو پھر قرآن آگے بڑھ کر اعلان کرتا ہے ان اللہ یحب المتقین, اللہ تقوی اختیار کرنے والے سے محبت کرتا ہے. تو کیا لازم نہیں کہ ایک سانس طلب علم کے ساتھ کھینچے؟ جس نے طلب علم کے ساتھ کھینچنا ہے وہ ہزار دروازوں پہ دستک نہ دے, وہ ایک دروازہ تلاش کرے. جب دستک دے گا دروازہ کھلے گا, اور جب دروازہ کھلے گا ساقی آگے بڑھ کر بقدر ظرف ساغر کو بھر دے گا. ساقی آگے بڑھ کر بقدر ظرف ساغر کو بھر دے گا, اور جب بقدر ظرف ساغر بھرے تو عزیزان گرامی درجات علم بلند ہوتے ہیں. اس لیے منبر سے کہتے ہیں مجلسیں درجات علم کو بلند کرتی ہیں, مجلسیں درجات ایمان کو بلند کرتی ہیں. اس لیے کہ ایک مجلس سے دوسری مجلس میں قدم رکھا, ایک درجہ علم بلند ہو گیا. ایک درجہ علم بلند نہیں ہوا, ایک درجہ ایمان بلند ہو گیا. ایک درجہ علم بلند نہیں ہوا, ایک درجہ ایمان بلند ہو گیا. تو جس نے اپنے درجہ علم کو بلند کرنا ہے وہ ایک دروازہ منتخب کرے کہ جب کھٹکھٹائیں, اقتدار نہیں, دولت نہیں, حکومت نہیں, ملے گا کیا وہ نعمت کہ جہاں کائنات آ کے سرنگو ہو جائے, یعنی وہ نعمت کہ جس کے لیے امیر المومنین نے کہا کہ اگر یہ نعمت ہاتھ آ
اپنے صاحب کی خود حفاظت کرتا ہے، اور جب یہ اپنے صاحب کی حفاظت کرے استبداد ظلم پہ تل جائے، استبداد ظلم پہ تل جائے، لیکن ظلم کرنے والا باقی نہ رہے، لیکن جس پہ ظلم کیا وہ باقی رہ جائے، جس پہ ظلم کیا وہ باقی رہ جائے۔ جاؤ تاریخ کے ایک ورق کو کنگال کے دیکھو، شیعت راہ علم پر قدم بڑھانے کا نام ہے، شیعت سر نہیں کاٹتی، شیعت سر کٹوا دیتی ہے، جو سر کاٹتے ہیں وہ سر نگو رہتے ہیں، جو سر کٹوا دیتے ہیں وہ سر بلند رہتے ہیں۔ جو سر کٹوا دیتے ہیں وہی سر بلند رہتے ہیں۔ سر کاٹنے والے تذکرے میں نہیں آتے، سر کٹوانے والے تذکرے میں آتے ہیں۔ بن سے ہمیں کوئی خوف نہیں، لیکن ہم منبر سے بتا رہے ہیں کہ ہم مظلوم کا تذکرہ کریں گے، ظالم خود بے نقاب ہوتا چلا جائے گا۔ ہم مظلوم کا تذکرہ کریں گے، ظالم خود بے نقاب ہوتا چلا جائے گا۔ ہم منبر سے بتائیں گے کہ ابو ذر کو شہر بدل کیا گیا، زمانہ خود ڈھونڈ لے گا کس نے شہر بدل کیا، زمانہ خود ڈھونڈ لے گا کس نے شہر بدل کیا۔ حاجر بن عدی کو قتل کیا کس نے کیا، زمانہ خود ڈھونڈے گا کس نے کیا۔ نہیں، میثم تمار کو سولی چڑھایا کس نے چڑھایا، کس جرم میں چڑھایا، زمانہ خود ڈھونڈ لے گا۔ نہیں، مالک اشتر کو راہ میں زہر دیا کس نے دیا، زمانہ خود ڈھونڈ لے گا۔ تو مشورہ ہمارا یہ ہے کہ آپ ایسے ہزار بل منظور کریں، لیکن ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے راہ مظلوم کو چنا ہے، اور جب تک ہم مظلوم کا تذکرہ کریں گے ظالم خود بے نقاب ہوتا چلا جائے۔ بھائی یہ نعرہ نہیں ہے، یہ تاریخ ہے۔ جواب علی حق کہہ رہے ہیں کہ یہ تاریخ ہے، اس لیے کہ رسول نے کہا علی مال حق والحق مالی، اور آگے دعایا کلمہ بھی آپ کو یاد ہے، پروردگار تو حق کو ادھر ادھر لے جا جہاں جہاں علی جائے۔ تو ہم نے تاریخ میں حق نہیں ڈھونڈا، علی کو ڈھونڈا ہے۔ جہاں علی نہیں وہ ہنگامہ خواہشات ہے، اور جہاں علی ہے وہاں حق ہے۔ تو اب سمجھ لو اگر علی چوتھی منزل پہ خلافت کے منصب پہ قدم نہ رکھتا تو خلافت ہنگامہ خواہشات رہ جاتی، علی نے قدم رکھا، خلافت کو راشدہ بنا دیا۔ گفتگو اپنے موضوع کے دائرے میں ہے، جتنا طلب علم کریں گے اتنا آپ کا درجہ بلند ہوگا،
آپ کی حیات محفوظ ہوتی چلی جائے گی، آپ تقوی کی منزل سے سرفرازی پاتے چلے جائیں گے۔ اب دنیا ستم کرے لیکن وہ خاموش، دنیا ستم کرے وہ خاموش، اس کی خاموشی شاہی کے لیے موت بن جائے، اس کی خاموشی شاہی کے لیے موت بن جائے۔ جو در علم سے متمسک ہو جائے، جب اس کا درجہ علم بلند ہوتا ہے تو وہ ہرکس و ناکس سے کلام بھی نہیں کرتا، وہ اہل کو تلاش کرتا ہے، وہ اہل کو تلاش کرتا ہے۔ تقیہ جان کے بچانے کا نام نہیں، یہ کیا پروپیگنڈا ہے شیعت کے لیے کہ یہ جان بچانے کے لیے تقیہ کرتے ہیں۔ تقیہ جان بچانے کا نام نہیں، تقیہ نااہل سے حقیقت عمل کو پنہا رکھنے کا نام ہے۔ اگر نااہل سے حقیقت بیان کرو گے وہ خود بھی ہلاک ہوگا، آپ کو بھی ہلاکت میں ڈالے گا، خود بھی ہلاک ہوگا، آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال دے گا۔ جب علم آئے تو کلام مختصر ہو جاتا، ہر کس و ناکس سے کلام نہیں کرتا، اہل کو تلاش کرتا، نہ ملے تو صحرا نوردی کرتا، نہ ملے تو صحرا نوردی کرتا۔ اس کے قدموں کی اڑتی ہوئی دھول صحرا کو منور کرتی چلی جاتی ہے، لیکن بے حجابانہ کہتا ہے پروردگار کوئی ملتا ہی نہیں، کوئی ملتا ہی نہیں جس سے میں اپنے دل کی باتیں کہوں۔ سر جھکا کے کہتا ہے کہ زمین میں تجھ سے اپنے دل کی باتیں کہتا ہوں۔ سن رہے ہیں؟ زمین میں تجھ سے اپنے دل کی باتیں کہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو امین ہے، اس لیے کہ تو امین ہے۔ زمین امین ہے، نہیں پہنچا یہ مکالمہ۔ زمین امین ہے، مردے حوالے کر دو حفاظت کرتی ہے، مردے حوالے کر دو حفاظت کر۔ زمین امین ہے، کیوں نہ امین ہو؟ نسبت ابو تراب سے ہے، نسبت ابو تراب سے ہے۔ کہ زمین میں تجھ سے اپنے دل کی باتیں کرتا ہوں اس لیے کہ تو امین ہے۔ راز امین سے بیان ہوتا ہے، راز امین سے بیان ہوتا ہے۔ امین نہ ملے تو منہ بند رکھتا ہے، منہ بند رکھتا ہے۔ عزیزوں، خالق نے راز کو، اب یہ موضوع الگ ہے لیکن مکالمہ پیش نگاہ ہدیہ کرتا ہوں۔ خالق نے راز کو جبریل امین کے ذریعے سے رسول امین تک پہنچایا۔ اب سمجھ میں آیا؟ وہی خالق نے راز کو جبریل امین کے ذریعے رسول امین تک پہنچایا، اور رسول امین نے جب کلمہ پڑھنے والوں کے سامنے گرہ کھولی تو عزیزوں کسی کو شک ہوا، کسی کو یقین، کسی کے لیے آیت محکم بنی، کسی کے لیے متشابہ، کسی کے لیے آیت محکم بنی، کسی کے لیے متشابہ۔ کہ زمین میں تجھ سے اپنے دل کی باتیں کہتا ہوں اس لیے کہ تو امین ہے۔ اب یہ طلب اس نقطۂ کمال پر کہ جہاں حیات طلب کی معراج میں پہنچی تو ساقی نے گرنے نہیں دیا، ساقی نے آگے بڑھ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیا، ساقی نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیا کہ گرنے نہیں دیں گے، گرنے نہیں دیں گے۔ اب سمجھ رہے ہیں آپ یہ طالب کون، یہ ساقی کون؟ یہ طالب کمیل بن زیاد نقی، یہ ساقی ان کا سید و سردار امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ جناب امیر نے کمیل کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیا، اور کمیل کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کہا کمیل
سن، مجھ کو بھی تلاش اس کی تھی جس سے میں اپنے دل کی باتیں کروں. مجھ کو بھی تلاش اس کی تھی جس سے میں اپنے دل کی باتیں کہوں. اور پھر وہ دعا جو آپ پڑھتے ہیں جناب کمیل کی نسبت سے، یہ دعا ختمی مرتبت میں امیر المومنین کو تعلیم فرمائی. اس دعا کو دعائے خضر کہتے ہیں. لیکن جب کمیل کی یہ منزل طلب دیکھی تو امیر المومنین نے اس دعا کو کمیل بن زاد نقی کو تعلیم فرمایا. اور جب کمیل بن زاد نقی کو تعلیم فرمایا تو پھر یہ دعا دعائے خضر نہ رہی، دعائے کمیل کہلائی. ایسے تو علی کی طلب کرو کہ علی تم کو وہ دے جو تمہیں دینا. علی سے مانگو، لیکن وہ مانگو جو علی دینا چاہتے، جو علی دینا چاہتے. کہ کمیل مجھ کو بھی تلاش اس کی جس سے میں اپنے دل کی باتیں کروں. کمیل نے دستے ادب چھوڑ لیے، کہنے لگا مولا کچھ ملے گا. تجاہل عارفانہ تو کمیل کا دیکھیں. کہنے لگا مولا کچھ ملے گا. امیر المومنین نے مسکرا کے کہا کمیل اگر میرا ساغر چھلکے گا تو تجھی پہ تو گرے گا. اگر میرا ساغر چھلکے گا تو تجھی پہ تو گرے گا. کمیل نے کہا مولا کچھ پوچھوں. کہا کیوں نہیں، کیوں نہیں. کمیل نے کہا مولا حقیقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے. فلاسفہ گزر گئے، سرگرداں ہیں تلاش حقیقت میں، اور کمیل باب مدینہ علم کی حضوری میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں مولا حقیقت کیا ہے. کوئی نیا لفظ ہے قاف یہ قاف دے حقیقت. امیر المومنین نے نگاہ بھر کے کمیل کو دیکھا کہ جانے گا. کمیل نے مسکرا کے کہا مولا کیوں نہیں. آگے بڑھے، کمیل کا بازو تھاما اور کمیل کو اپنی حضوری میں بٹھایا. کہ کمیل سن اور محفوظ کرتا جا. کمیل سن اور محفوظ کرتا جا. اب سمجھ میں آیا کیوں علیہ السلام کہتے ہیں کمیل کو. اس لیے کہ کمیل نے کلام امیر محفوظ کیا اور مستقبل میں آنے والوں کے لیے چراغ علم منور کر دیے. چراغ علم منور کر دیے. کہ کمیل سن اور محفوظ کر. اور پھر کمیل کو مخاطب کر کے کہا کمیل احدیت کا، صفات توحید کو جذب کر لینا حقیقت ہے. اب میرے ساتھ ساتھ رہیں گے. احدیت کا، صفات توحید کو جذب کر لینا حقیقت ہے. احدیت قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے. کہہ دیجئے اللہ احد ہے. دیکھیں احد کا میں نے ترجمہ نہیں کیا، اور میں مترجمین سے بھی کہتا ہوں اگر ترجمہ کریں گے تو الجھن پڑے گی. ترجمہ کریں گے تو الجھن پڑے گی. قرآن میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں مترجم سے گزارش ہے کہ وہ ترجمہ نہ کرے. ترجمہ کرے گا تو الجھن بڑھ جائے گی. مناسب یہی ہے کہ احد کی جگہ احد ہی رہے. مناسب یہی ہے کہ احد کی جگہ احد ہی رہے. صفات توحید قرآن حکیم کسی کمپنی کا جا کے کھولے، صفات توحید تحریر ہے. صفات توحید تحریر ہے. اور اب منبر سے کہہ رہا ہوں کتنا کریم ہے وہ. کوئی صفت ایسی نہیں جو اس نے انسان میں ودیت نہ کی. کوئی صفت ایسی نہیں جو اس نے انسان میں ودیت نہ کی ہو.
آپ سمجھیے دائرہ کار پھیلے گا نہیں، آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ کوئی صفت ایسی نہیں جو اس نے انسان میں ودیت نہ کی ہو۔ دائرہ دین میں پابند شرع جتنے احکام ہیں، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و حج، جتنے احکام ہیں، اس کا خلاصہ ایک سطر میں یہ ہے کہ جب آپ ان کو ادا کریں تو آپ کے نفس حجاب غفلت الٹے اور آپ کیفیت شعور میں قدم رکھیں، تاکہ آپ کا عمل عادت نہ رہے، عبادت بن جائے۔ اور جب آپ کیفیت شعور میں قدم رکھیں تو اس کی صفات کی مظہریت کو پاتے چلے جائیں، یعنی وہ کریم ہے۔ جب حجاب الٹے گا آپ اس کی مخلوق کے لیے کریم بن جائیں گے، وہ رحیم ہے۔ جب حجاب الٹے گا اور آپ مظہریت کو پائیں گے تو اس کی مخلوق کے لیے کریم بن جائیں گے۔ جو حجابات الٹتے چلے جائیں گے، کیفیات شعور بلند ہوں گی، آپ اس کی صفات کی مظہریت کو پاتے چلے جائیں گے، یعنی وہ غنی ہے، آپ اس کی مخلوق کے لیے غنی بن جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، جو صفات کی مظہریت کو پاتا ہے، انسان کا اختیار بڑھ جاتا ہے، انسان کا تصرف بڑھ جاتا ہے۔ وہ رہتا بندہ ہی ہے لیکن کام سارے خالق کے کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ رہتا بندہ ہی ہے لیکن کام سارے خالق کے کرتا چلا جاتا ہے۔ جب اس کے کام خالق کے کام ہو جائیں تو وہ کام فنا نہیں ہوتے، اور جب کام فنا نہیں ہوتے تو کام کرنے والا بھی فنا نہیں ہوتا۔ جتنا حجاب الٹے گا، جتنا کیفیات شعور بلند ہوگی، اتنا اس کی صفات کی مظہریت کو پاتے چلے جائیں گے۔ رہے گا بندہ ہی لیکن کام سارے خالق کے کرتا چلا جائے گا۔ ابھی معصوم کا تذکرہ نہیں کیا، ابھی تو علم کے ساتھ ایک سانس کھینچی اور کلمہ پڑھے۔ ابھی تو تذکرہ آپ کا ہے، طالبان علم کا ہے، کہ جو علم کی طلب کے ساتھ ایک سانس کھینچے۔ عزیزان گرامی، اس کا حجاب الٹتا ہے، وہ کیفیت شعور میں قدم رکھتا ہے، وہ صفات کی مظہریت کو پاتا چلا جاتا ہے۔ اور جب صفات کی مظہریت کو، احدیت کا صفات توحید کو جذب کر لینا حقیقت ہے۔ جب اس کی صفات کی مظہریت کو پاتا ہے تو اب جب تنہا نہیں رہتا، معبود سے متصل ہو جاتا ہے۔ اب جب تنہا نہیں رہتا، معبود سے متصل ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، بس گفتگو کو تتممے کی منزل پہ لایا۔ بندوں ہی میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جو اس کی کل صفات کی مظہریت کو پال گیا، اور جو اس کی کل صفات کی مظہریت کا حامل ہو گیا تو اسی کو اصطلاح میں مظہر العجائب کہا جاتا ہے۔ اسی کو اصطلاح میں مظہر العجائب کہا جاتا ہے۔ وقت کم ہے لیکن دیکھو اس کی صفات میں ایک صفت ہے۔ ہوں وقت دے رہا ہوں اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو، اپنے نوجوان بھائیوں کو، تفکر کی عادت ڈالیں، غور و فکر کی عادت ڈالیں۔ جس طرح قرآن تفکر کا حکم دیتا ہے، یہ مجلسیں بھی راہ تفکر ہے۔ دیکھو ایک صفت اس کی یہ بھی ہے، هو الاول هو الاخر۔ گھبرائیں نہیں، هو الاول هو الاخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ میں آج منبر سے کہتا ہوں، اس فرش پہ بیٹھا ہوا ہر شخص اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ اس نے کسی چیز کو سنوار کر فخر و مباحات کا نعرہ نہیں لگایا، آپ کو سنوار کے چوما۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ جب بنایا ایک نیا شاہکار بنایا، جب بنایا ایک نیا شاہکار بنایا، اس کی خلقت میں ڈپلیکیشن نہیں ہے، اس کی خلقت
یعنی کتنا کریم ہے، خود یکتا تھا آپ کو بھی یکتا بنایا، خود یکتا تھا آپ کو بھی یکتا بنایا، وہی اول ہے وہی آخر ہے، هو الاول هو الآخر۔ میں ممبر سے کہہ گیا اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہر شخص اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ آج تو سہولت سے سمجھ میں آئے گا، بائیو میٹرک دور ہے، مشین کے آگے جا کے آنکھ دکھائیں، ہر آنکھ سے نکلنے والی روشنی کی شعائیں جدا جدا ہیں، ہر آنکھ سے نکلنے والی روشنی کی شعائیں جدا جدا ہیں، نہ اس سے پہلے یہ شعائیں کسی کو ملی، نہ اس کے بعد یہ شعائیں کسی کو ملیں گی، یہی اول ہے یہی آخر۔ جسم سے نکلنے والی بوئے مساف، پسینے کی خوشبو جدا جدا ہے، نہ اس سے پہلے یہ کسی کو ملی، نہ اس کے بعد کسی کو ملے گی، نہیں ہاتھ کی انگشتوں میں باریک باریک لکیریں جدا جدا ہیں، جدا جدا ہیں، نہ اس سے پہلے کسی کو ملی نہ اس کے بعد کسی کو ملیں گی۔ اب تو سگنیچر پر اکتفا نہیں ہے، اب آپ کو بلا کے کہتے ہیں بائیو میٹرک کراؤ، کیوں؟ چلو 1400 سال بعد سمجھ میں آیا تو صحیح کہ جسے بندہ بناتا ہے وہاں دھوکہ ہے، جسے خالق بناتا ہے وہاں دھوکہ نہیں۔ کربلا کی شہنشاہ کے ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ یوں تو لال سجدے کیے مخلوق نے مگر، یوں تو لال سجدے کیے مخلوق نے مگر، جس نے وہ حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر رب کو ناز ہے۔ نعرہ حیدری، 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 اور علی کی شان پہ بلند ہے صلوات۔ دیکھو بھائی، دنیا کی کوئی یونیورسٹی اس پہ غالب نہیں آئی، اس لیے کہ یہاں خیال ہی تو درست ہوتا ہے، مجلس میں خیال ہی تو درست ہوتا ہے۔ هو الاول هو الآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے، جو گزر گیا اب وہ نہیں آئے گا، اس سے بہتر آئے گا، اس سے کمتر آئے گا، لیکن وہ جگہ خالی ہی رہے گی، وہ جگہ خالی ہی رہے گی۔ کوئی صفت ایسی نہیں جو اس نے انسان میں ودیت نہ کی ہو۔ اب پڑھو نماز، اب رکھو روزہ، اب دو زکات، اب ادا کرو خمس، اب فریضہ حج کو ادا کرو، دیکھو عادتاً نہیں عبادتاً ادا کرو، شعور کے ساتھ ادا کرو، اس کی صفات کی مظہریت کو پالو گے، اور جب اس کی صفات کی مظہریت کو پاؤ گے، اس کی مخلوق کی خدمت میں معمور ہوتے چلے جاؤ گے، تو عزیزان گرامی، دین انسان کو انسان سے جدا نہیں کرتا، دین انسان کو انسان کے قریب کرتا، دین انسان کو انسان سے جدا نہیں کرتا، دین انسان کو انسان سے قریب کرتا ہے۔ آج پوری دنیا کہہ رہی ہے جنریشن گیپ آ گیا، آج پوری دنیا کہہ رہی ہے جنریشن گیپ آ گیا۔ آؤ یہ 1445 ہجری 25ویں محرم ہے، آؤ اس اجتماع کو دیکھ کے کوئی بتائے جنریشن گیپ ہے؟ ہر سن و سال کا انسان جڑ کے بیٹھا ہوا، ہر سن و سال کا انسان جڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہتے ہیں نہ روکو آزاداری کا راستہ، جنریشن گیپ آ جائے گا۔ جب تک یہ راستہ کھلا ہوا ہے جنریشن گیپ ختم ہوتا چلا جائے گا، جب تک یہ راستہ کھلا ہوا ہے جنریشن گیپ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ احدیت کا صفات توحید کو جذب کر لینا حقیقت ہے۔ بات مکمل تھی، کمیل نے کہا ضمنی بیان، مولا کچھ اور ارشاد فرمایا، مولا کچھ اور ارشاد فرمایا، کہنے لگے وہم کا علم میں جذب ہو جانا،
اب تشریح نہیں کروں گا، وقت نہیں ہے، پھر کسی موقع کے لیے بچا رکھا، لیکن بات تو پہنچ جائے، محفوظ تو ہو جائے۔ وہم کا علم میں جذب ہو جانا حقیقت ہے، یعنی شک نہیں یقین، شک نہیں یقین۔ فلاسفہ زنجیر شک میں گرفتار ہیں، حقیقت کو تلاش کر رہے ہیں۔ امیر المومنین نے نسخہ بتایا، وہم کا علم میں جذب ہو جانا حقیقت ہے، شک نہیں یقین۔ دولت یقین کو پائے گا تو حقیقت شناس ہوگا، حقیقت شناس ہوگا۔ ضدی بیانہ یا امیر المومنین کا علم کا نقطۂ کمال پر پہنچ کر، علم کا نقطۂ کمال پر پہنچ کر پردے کو چاک کر دینا حقیقت ہے۔ کیا ہوگا اب یہاں ہنگامہ؟ ابھی تو گزر کے آئے آپ، قصہ معراج چھوڑ جائے گا، قصہ معراج چھڑ جائے گا، اور عزیزوں درمیان چھوڑا۔ پوچھتا جا رہا تھا کمیل، اور امیر المومنین کمیل کو حقیقت بتاتے جا رہے تھے، لیکن ایک منزل آئی، مولا اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہوتے ہوئے کہا کمیل آفتاب نکل آیا، چراغ بجھا دے، یہ حقیقت ہے۔ آفتاب نکل آیا، چراغ بجھا دے، یہ حقیقت ہے۔ آفتاب کی موجودگی میں چراغ کا جلانا حماقت ہے، آفتاب کی موجودگی میں چراغ کا جلانا حماقت ہے۔ اپنی ہوا و ہوس کے چراغوں کو بجھا دو تاکہ حقیقت کو پا سکو، تاکہ حقیقت کو پا سکو۔ کہ کمیل آفتاب نکل آیا، چراغ بجھا دے۔ طویل سفر طے کریں ایک مکالمے میں، ہر آنے والا نبی چراغ علم لے کر آیا۔ منزل خاتمیت کو سمجھ لیجئے، ہر آنے والا نبی چراغ علم کو لے کر آیا۔ منزل خاتمیت یہ ہے کہ آفتاب نکل آیا، چراغ بجھا دے۔ وہ آئے بزم میں، اتنا تو میر نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ کہ کمیل یہ شجرہ مبارکہ ہے، یہ شجرہ مبارکہ ہے، جسے طلب ہو اسے نور مل جاتا ہے، جسے طلب ہو اسے نور مل جاتا ہے، اور جسے نور مل جائے وہ ابو ذر بنتا ہے، وہ سلمان بنتا ہے، وہ مقداد بنتا ہے، وہ کمیل بن زاد نقی بنتا ہے، وہ حجر بن عدی بنتا ہے، وہ میثم تمار بنتا ہے۔ نہیں، یہ مجلسیں اسی نور کی طلب میں ہیں، یہ مجلسیں اسی نور کی طلب میں ہیں، جسے یہ نور مل جائے عزیزان گرامی وہ موت سے خوف زدہ نہیں ہوتا، وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ جسے یہ نور مل جائے موت اس کو فنا نہیں کرتی، وہ آگے بڑھ کر موت کو موت کی نیند سلا دیتا ہے، آگے بڑھ کر موت کو موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ بے خبر مر جاتا ہے، باخبر زندہ رہتا ہے، بے خبر مر جاتا ہے، باخبر زندہ رہتا ہے۔ لیکن بے خبری خبر میں بدلتی ہے ساغر محبت کے ذریعے سے، بے خبری خبر میں بدلتی ہے ساغر محبت کے ذریعے سے۔ جسے آل محمد کی محبت کا ساغر نہیں ملتا وہ بے خبری کے ساتھ مر جاتا ہے، اور جسے آل محمد کی محبت کا ساغر مل جائے وہ خبر کے ساتھ درجہ شہادت پہ فائز ہو جاتا ہے، وہ درجہ شہادت پہ فائز ہو جاتا ہے۔ زحمت دی میں نے آپ کو، حدیثیں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے، معروف حدیث ہے، لیکن میں 2 حدیثیں اور عرض کر دوں۔ احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں محفوظ کی ہے، آپ نے یہ حدیث بارہا پڑھی، بارہا سنی کہ من مات علی حب آل محمد، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید مرا۔ اب سنو،
حنبل نے محفوظ کیا من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ مغفور مرا۔ اب سمجھ میں آیا ہم جانے والے کی مغفرت کی دعا نہیں کرتے، درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ جسے ان کی محبت کا ساغر مل جائے وہ مغفور جاتا ہے۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا، من ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبا، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ تائب مر گیا۔ بس آخری منزل اور سوال آپ سے ہے، نہیں بارگاہ رسالت میں سوال ہے، یا رسول اللہ آپ نے یہ نہیں کہا جو میری محبت میں مرا وہ مغفور مرا، جو میری محبت میں مرا وہ تائب مرا، جو میری محبت میں مرا وہ شہید مرا۔ آپ نے کہا جو میرے آل کی محبت میں مرا وہ تائب مرا، وہ مغفور مرا، وہ شہید مرا۔ کہا میں قیامت تک نگاہ جمائے ہوئے ہوں، اس لیے مجھ سے تو محبت کا دعویٰ کریں گے لیکن آل سے دشمنی کریں گے، آل سے دشمنی کریں۔ حد ہو گئی دشمنی کی بھی۔ ان پیروں میں بھیڑیاں آ گئیں جو ستون کعبہ تھی، ان ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آ گئیں کہ جو لنگر اسلام کو تھامے ہوئے تھے، اس گلے میں طوق آ گیا جس سے توحید کے سوتے پھوٹ رہے تھے، توحید کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ مصائب آپ سن چکے لیکن یہاں سے سنو، قافلہ آل محمد کا شام کے قریب ہو رہا ہے، شام کے قریب ہو رہا ہے۔ 27ویں محرم تھی جب دیار شام میں آل محمد کا قافلہ پہنچا، جب آل محمد کا قافلہ دیار شام میں پہنچا، دربار میں خبر دی گئی بڑے گھرانے کے قیدی آئے ہیں۔ بحث چھڑ گئی، بحث چھڑ گئی، کچھ تیاری چاہیے، کچھ تیاری چاہیے۔ 1 ماہ سے بحث چھڑی اور 3 دن پر آ کر ٹھہر گئی۔ مقاتل نے لکھا 3 دن بازار سجتا رہا، دربار آراستہ ہوتا رہا، تاج مقلف ہوتا رہا، اور محمد کی نواسیاں بے مخنہ و ردا رسن بستہ دیار شام میں کھڑی رہی، دیار شام میں کھڑی رہی۔ اور جب غرہ ماہ سفر ہوا، سفر کا چاند آسمان پہ نمودار ہوا، تو طبقات لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک شخص قریب مسجد سے نکلا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، آہستہ آہستہ اس لٹے ہوئے قافلے کے قریب آیا اور میر کارواں سید سجاد کے قریب آ کر اس نے عجب مکالمہ کیا، کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا۔ سید سجاد نے کس دل سے اس کلمے کو سنا ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا۔ زنجیروں کا لنگر سنبھالا، چند قدم آگے بڑھے، کہنے لگے شخص اتنا بتا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگا ابھی مسجد سے تلاوت قرآن کر کے آ رہا ہوں۔ سید سجاد نے کہا تو نے قرآن کی اس آیت کو تو پڑھا ہوگا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کہنے لگا یہ آیت تو آل محمد سے متعلق ہے، قیدی تم اسے اپنی زبان پہ کیوں جاری کر رہے ہو؟ سید سجاد نے دوسری آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہا قیدی یہ آیت بھی آل محمد سے متعلق ہے، تم اسے اپنی زبان پہ کیوں جاری کر رہے
کہنے لگا قیدی وہ منتخب آیات کیوں تلاوت کر رہے ہو جو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہیں؟ ڈر آ گیا سید سجاد سے، ایک مرتبہ زنجیروں کو جھٹکتے ہوئے کہا نانو آل محمد، ہم ہی آل محمد ہیں۔ کہنے لگا واللہ قسم کھاؤ تم ہی آل محمد ہو۔ سید سجاد نے کہا بخدا ہم ہی آل محمد ہیں، بخدا ہم ہی آل محمد ہیں۔ کہنے لگا ذرا تعارف تو کرا دیجیے۔ سید سجاد نے کہا میرا نام علی ہے۔ کہا کون علی؟ کہا حسین کا بیٹا علی۔ گھبرا گیا، کہا کون حسین جس کے لیے رسول مسجد میں ناکا بنے، جس کے ہاتھوں میں رسول نے اپنی زلفوں کو دیا، جس کے لیے رسول ناکے کی بولیاں بولا، جو غالیچے سے الجھ کر گرا رسول نے خطبہ چھوڑ دیا، اسے اپنی آغوش میں لیا، اس کے تلووں کو سہلایا، اس کے رخسار پر رخسار رکھا، اسے اپنے زانوں میں بٹھایا، اسے سینے سے لگا کہ کہا آپ اللہ من آپ الحسینہ، پروردگار تو اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھے۔ سر کو جھکا کے سید سجاد نے کہا ہاں میں اسی حسین غریب کا بیٹا ہوں، میں اسی حسین غریب کا بیٹا ہوں۔ گھبرا کے کہنے لگا حسین کیا ہوئے؟ سید سجاد نے اشارہ کیا، اس نے سر کو بلند کرتے ہوئے دیکھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ یکدم سر کو جھکا لیا اور سر کو جھکا کے کہنے لگا فرزند رسول یہ ناکوں پہ کون بیبیاں سوار ہیں؟ فرزند رسول یہ ناکوں پہ کون بیبیاں سوار ہیں؟ سید سجاد نے کہا نہ پوچھ تو اچھا ہے۔ کہا فرزند رسول آپ کو میرے حق کی قسم بتا دیجئے، آپ کو میرے حق کی قسم بتا دیجئے۔ تو سید سجاد نے کہا یہ محمد کی نواسیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ دستی ادب جوڑ کے آگے بڑھا کہنے لگا فرزند رسول ایک عرضداشت آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں، اسے قبول کر لیجئے۔ سید سجاد نے کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا فرزند رسول میں ان ناکوں کے آگے لیٹنا چاہتا ہوں، ان ناکوں کو میرے اوپر سے گزار دیجئے تاکہ کل حشر کے میدان میں جب آپ کے جج کا سامنا ہو تو میں دستی ادب جوڑ کے کہہ سکوں یا رسول اللہ میں نے آپ کی نوازیوں کو سر برہنہ نہیں دیکھا، یا رسول اللہ میں نے آپ کی
That's a gun!